اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو وقت گزرتا ہے حالات بدلتے ہیں، کردار بدلتے ہیں، اور انسانی کردار موسموں کی طرح حالات کو متاثر کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے کہ بھلائی اور فلاح صرف نیکی اور اتباع رسالت پناہی میں ہے۔ جو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں تو کردار تباہ ہوتے ہیں، اور وہ تباہی حالات کو متاثر کرتی ہے، حالات تباہ کن ہو جاتے ہیں، دنیاوی بربادی کے ساتھ اخروی بربادی گلے پڑ جاتی ہے، اور یہ انتہائی درجے کی ناکامی ہے۔ انسانی زندگی کی کامیابی اللہ جل شانہ کے ساتھ ایمان اور اطاعت کا رشتہ ہے، اور دامان رسالت پناہی کے ساتھ وابستگی ہے، ورنہ دوسری صورت میں دونوں جہاں نہیں بچتے۔ آخرت ایک حقیقت ہے، اور دنیا محض اس کا پرتو ہے، ایک سایہ ہے، دار الابتلاء ہے، کمرہ امتحان ہے، آزمائش گاہ ہے، اور تھوڑا سا وقت آزمائش کے لیے ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو رکھ کے دیکھا جائے تو ایک پل نہیں بنتی، بہت تھوڑی، بہت مختصر بنتی ہے۔ اللہ کریم کا احسان یہ ہے کہ اس نے آخرت کے لیے امور دنیا سے ہٹ کر کوئی الگ سا حکم نہیں دیا۔ وہ قادر تھا، وہ چاہتا تو آخرت کے لیے کوئی پرمشقت حکم دے دیتا، مشکل احکام دے دیتا، لیکن اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کے ساتھ ضرورتیں لگائیں، تکمیل ضرورت کے اسباب دنیا میں پھیلا دیے۔ اب انسان اس مادی زندگی کے لیے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا وقت لگائے یا آخرت کے لیے، اس نے کرم یہ فرمایا کہ اس نے اسی زندگی کو جینے کا ایک نصاب دے دیا، اس کے مطابق دنیا ہی کی ضرورتیں پوری کرنا عبادت قرار پایا، اور اخروی کامیابی کا معیار قرار پایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا۔ مادی ضرورتوں سے ہٹ کر صرف نماز روزہ رہ گیا، اور وہ اللہ کریم سے تعلق قائم رکھنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔
ایمان کو قائم رکھنے کا اکیلا سبب ہے۔ بندے اور اس کے مالک میں صرف ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ معبود برحق ہے اور بندہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو عبادات کا جو اجر ہے وہ بھی دنیا میں نقد وصول ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ کی عبادت دنیاوی امور میں نیکی کی توفیق ارزاں کرتی ہے اور برائی اور بے حیائی سے روکنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس نے انبیاء علیہ والسلام مبعوث فرمائے اور انہیں بے پناہ برکات اور بے پناہ انوارات سے نوازا جو انہوں نے خلق خدا میں تقسیم فرمایا اور لوگوں کے دلوں کو منور فرمایا۔ اطاعت الہی کا معیار دنیا میں صرف اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ نبی کے ارشاد سے ہٹ کر کوئی کام اللہ کی اطاعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ برکات نبوت کو اللہ کریم نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، علوم نبوت کو باقی رکھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور عظیم نبی اور رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی کتاب، کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، لہذا آپ کی لائی ہوئی کتاب کو بھی، آپ کی تعلیمات کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو بھی ہمیشہ کے لیے باقی رکھا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا۔ علماء حق علوم کی تقسیم فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے لوگوں کو مستفید فرماتے ہیں۔ علماء باطن کو قلبی برکات سے نوازا اور وہ زندگی کا ہر لمحہ ان برکات کی ترویج اور تقسیم میں بسر کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ذرائع بدلتے ہیں تکمیل کے، لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انسان نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، نہ اس کی ضرورتیں بدلی ہیں نہ بدلیں گی۔ وہی بھوک جو صدیوں پہلے لگتی تھی آج بھی لگتی ہے، آئندہ بھی لگے گی۔ وہی پیاس جو انسان صدیوں پہلے محسوس کرتا تھا وہی آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ نیند کی ضرورت، بیماری و دوا، یہ سارا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تبدیلی جو آتی ہے وہ تکمیل ضرورت کے اسباب میں آتی ہے، ذرائع بدلتے ہیں۔ ضرورتیں بھی وہی ہیں، انسان بھی وہی ہے اور اسی طرح مکمل ہوتی ہیں۔ ذرائع بدلتے ہیں، کبھی پیدل گھوڑے کی سواری، اونٹ پر تھے، پھر گاڑی آئی، پھر جہاز آ گئے، تو یہ سارے ذرائع ہیں۔ انسانی کردار جب حالات کو متاثر کرتا ہے، وقت میں تندی و تیزی آتی ہے، تو بڑی عجیب بات ہے کہ انسان برائی کی طرف تو بہت بھاگتا ہے، لیکن نیکی اسے پہاڑ جیسی نظر آتی ہے اور اس طرف آتے ہوئے اسے ہزاروں وساوس، ہزاروں سوال گھیر لیتے ہیں۔ کسی کو جوئے پہ لگا دو اور آپ اسے چھوڑ دو، وہ ساری عمر جوئے میں لگا رہتا ہے۔ کسی کو کسی برائی کی لت پڑ جائے، بلکہ لوگ تلاش کرتے ہیں
اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عیش کا سامان ہے۔ شاید کوئی مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ مادی وجود ہے اور مادی دنیا ہے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ روح بدن کے تابع ہے اور روحانیت بہت عظیم اور بلندیوں کی طرف ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس محنت سے جی چرانے کے لیے بے شمار اعتراض، بے شمار بہانے، بے شمار وساوس، بے شمار باتیں، بے شمار سوال گھڑتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ سارے وساوس صرف نیکی کے لیے آتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ برائی کرنے کے لیے تو کوئی نہ سوال پیدا ہوتا ہے نہ وسوسہ آتا ہے، بلکہ لوگوں سے چھپا چھپا کے کی جاتی ہے۔ پتہ ہوتا ہے کرنے والے کو بھی کہ یہ لوگوں کے سامنے گئی تو بدنامی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ اور نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے لیے ہر فرد کے پاس ہزاروں سوال آتے ہیں۔ نفس ہے، شیطان ہے، لادینی قوتیں ہیں، ماحول میں جو پھیلی ہوئی ظلمت اور سیاہی اور برائی، یہ ساری چیزیں یہ سوال پیدا کرتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک اعتراض یا سوال وہ ہوتے ہیں جو اس ذات پہ کیے جائیں جس سے برکات کی حصول کی توقع ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پہ کسی کو اعتراض ہو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ لوگوں کو اعتراض پیدا ہو جائے، متقدمین سلف صالحین پہ اعتراض پیدا ہو جائے، تو یہ اعتراضات اور یہ سوالات فائدہ حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور معترض کو فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ متعدد مقامات پر اللہ کریم نے تسلی دی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو کفر یا برائی کی طرف بھاگتے دیکھ کر دکھی نہ ہوا کریں۔ یعنی حضور دکھ محسوس فرماتے تھے جب کوئی شخص کفر میں مبتلا ہو جاتا یا انکار کرتا، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ ہر فرد اس نور سے بہرہ ہو، دامن بھرے اور دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ تو جہاں آپ کو کفار کے کفر پہ دکھ محسوس ہوتا تھا، وہاں اہل ایمان سے اگر خطا سرزد ہو تو وہ بھی یقیناً حضور محسوس فرماتے تھے اور فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حضور کے علوم کے امین ہوتے ہیں، علماء حق جو ہیں، جو بھی اہل حق میں سے ہوگا عالم، اس کی تمنا ہوگی زندگی بھر کہ کوئی اس کے علوم سے فائدہ اٹھائے۔ اسے جستجو رہے گی کہ اللہ نے جو خزانہ علوم کا قرآن و حدیث کا دیا ہے یہ دوسروں تک پہنچاؤں۔ اور اہل اللہ میں بھی یہ تڑپ ہوتی ہے، یہ صرف آرزو اور خواہش نہیں ہوتی بلکہ ان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ جن انوارات کے وہ امین ہیں یہ دوسروں تک پہنچائے جائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور جنہیں اللہ کریم ذمہ داریاں دیتا ہے انہیں وہ اسالیب بھی سکھا دیتا ہے، کیونکہ قدرت نے ہر شے سے، ہر فرد و بشر سے، ہر چیز سے کام لینا ہوتا ہے۔
ایک چھوٹی سی گٹھلی سے تناور درخت بن جاتا ہے تو وہ سارا نظام اس میں من جانب اللہ سمایا ہوا ہوتا ہے کہ کب اور کس لمحے اس نے پھٹنا ہے، اس سے کونپل نکلے گی، کب درخت بنے گا، کب اس پر پھل آئے گا۔ وہ جب اس کا وقت آتا ہے تو اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی ڈالی پہ ایک شگوفہ نکلتا ہے، کلی بنتی ہے، اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے کہ وہ پھٹ کر پھول کر پھول بن جائے۔ اسی طرح جو لوگ صاحب حال ہوتے ہیں ان میں اپنی ایک بے قراری ہوتی ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ مخلوق حاصل کرے، اس سے مستفید ہو، ان کے سینے منور ہوں اور وہ اللہ کی اطاعت کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بھی چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور افراد کی استعداد پہ بھی منحصر ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض پرانے ساتھیوں کو اب کچھ تھوڑے سے اشکال ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ہم جاتے تھے تو آپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہارے مراقبات اتنے ہیں، تمہارے اتنے ہیں، تمہارے اتنے ہیں، فلاں کا منصب یہ ہے، فلاں کا یہ منصب ہے، تو اب تو کوئی نہیں بتاتا۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، ایسا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے آنے سے پہلے اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا۔ جب ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو کئی اور ایسے مراقبات تھے جنہیں حضرت نے، کچھ ایسے تھے جن کے بارے ہمیں بتایا گیا، کرائے نہیں گئے کہ یہ بھی ہوتا ہے، کچھ ایسے تھے جو ہمیں کرائے گئے لیکن بعد میں بند کر دیے گئے کہ اب یہ نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بھید کو جاننے کے لیے اس کی قوت برداشت کا حامل سینہ بھی چاہیے۔ تو جوں استعداد کمی کی طرف گئی، بہت سی چیزیں متروک ہوتی گئیں، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد فی التصوف اسی لیے لکھا اور کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی چیزیں کاٹ چھانٹ کر دور حاضرہ کے انسان کی استعداد کے مطابق مراقبات باقی رکھی، اور ایسی چیزیں جن میں قوت برداشت کا نہ ہونا یا کمی کے باعث گمراہ ہو جانے کا خطرہ یا چیزوں کو سمجھ نہ سکنے کے باعث گمراہ ہو جانے کا خطرہ تھا، وہ کاٹ چھانٹ کر الگ کر دی اور اجتہاد فرمایا۔ اسی لیے آپ کو مجتہد فی التصوف لکھا اور کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ نعمتیں جو تھیں کم حوصلہ لوگوں کے پاس آئیں تو ان کی تباہی کا سبب بن گئی، اور کتنے ہی لوگ جو کبھی بڑے اکابر کہلاتے تھے وہ گمراہ ہو کر مرے، کتنے ہی لوگ دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بن گئے، کتنے ہی لوگ ایک بنی بنائی مقدس جماعت کو توڑنے تک کوششیں کرنے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہ ساری باتیں دیکھی اور سنی تھی۔ تو یہ ذمہ داری طالب کی نہیں ہوتی کہ وہ شیخ پر پابندی لگائے، شیخ وہ بات بتاتا ہے وہ نہیں بتاتا، یہ ذمہ داری شیخ کی ہوتی ہے کہ اسے کس کو کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا۔ اس لیے کہ جو شخص اس منصب پہ فائز ہوتا ہے اسے قیامت کو ہر اس فرد کی طرف سے جواب دینا ہوگا
جو بھی اس کی بات سنے گا، اور اگر اس کی کسی کوتاہی سے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے تو پھر اسے وہاں کھڑے ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑے گی کہ میں نے انہیں ایسا نہیں کہا تھا جیسا انہوں نے گھڑ لیا. اور یہ معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مثال ہے کہ سوال ہو انت قلت للناس، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو پوجیں اور ہماری عبادت کیا کریں. کہیں گے یا اللہ میں جتنا عرصہ روئے زمین پر رہا تو گواہ ہے میں نے جو کچھ کہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر ان کا معاملہ تیرے ساتھ ہے. مجھے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ تو مجھے اپنی توحید کی دعوت کے لیے زمین پر بھیجے اور میں اس کے علاوہ کچھ کہوں. تو اگر انبیاء کو امت کی طرف سے جواب دینا پڑے گا تو پھر ماء و شماء کس باغ کی مولی ہیں اور کس قطار و شمار میں ہیں. طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طلب پہ نظر رکھے، اور یہ خیال رکھے کہ اس کی طلب میں فتور نہ آئے. طلب میں سب سے بڑا فطور جو آتا ہے وہ وہی ہے جس نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیا، کہ وہ طالب سے کوئی بزرگ بڑا آدمی بن جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ انسان ساری عمر طالب ہی رہتا ہے. یہ راستہ ختم نہیں ہوتا، یہ طے نہیں ہوتا، اور انسان کی طلب ختم نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. لیکن غلطی یہ لگتی ہے کہ بندہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں سب کچھ ہو گیا ہوں. اب یہ نہ سمجھا کریں کہ شیخ کو کچھ علم نہیں ہوتا. جن لوگوں کو اللہ ذمہ داریاں دیتا ہے ان کو ان کی ضرورت کے علوم بھی دیتا ہے، اور وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے. یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر بندے پہ گرفت نہیں کرتے، ہر بندے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، ہر بندے کو روکتے ٹوکتے نہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ لوگوں کی اصلاح فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو ایک بندے کو حضور ٹوکا نہیں کرتے تھے، بلکہ اجتماعی طور پر بیان فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی طریقہ بزرگوں کا ہوتا ہے اور متقدمین کا ہے، اور جو لوگ اس نعمت کے امین ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اب شاید یہ سوال تو کسی ایک فرد نے کیا ہو، لیکن کسی ایک فرد نے تو شاید زبان پر اس کا اظہار لایا ہو، لیکن شاید کتنے دل ایسے ہوں جن میں وہ سوال تو ہو لیکن جرأت اظہار نہ ہو. اس لیے بات اجتماعی کی جاتی ہے، اور جنہیں اللہ یہ مناسب دیتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، وہ خود ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور ضرورت کے مطابق انہیں علم عطا فرماتا ہے. تو اس بات سے بچیں کہ چند روز اللہ اللہ کرنے کے بعد پیر بن جائیں. میرے علم میں ایسے احباب بھی ہیں جن کے پاس لوگ اللہ اللہ کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے تک انہیں محدود رکھتے ہیں، مرکز تک نہیں لاتے، اس لیے کہ مرکز میں گئے تو پھر میری پیری نہیں رہے گی، انہیں مجھ تک رہنا چاہیے تو میں مرکز میں جاتا رہوں. اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہوتا ہے. اللہ کریم احساس دلا دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ گرفت نہیں کرتے، ہم دعا کر چھوڑتے ہیں، آگے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور ایسے لوگ عموماً بچ نہیں پاتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب بھی ہیں ایسے دوست،
5 10 10 20 ساتھیوں کو اپنے تک محدود رکھا ہوا ہے، مرکز میں نہیں آنے دیتے کہ مرکز میں جائیں گے تو پھر میری پیری تو ختم ہو جائے گی، پھر تو یہ میرے ہم سبق ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار کیا طلب آخرت کے لیے ہے یا دنیا کی طلب جا ہے؟ یہ تو کھانڈ میں لپٹی ہوئی زہر ہے۔ کوئی بندہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مشت غبار ہے۔ ہر بندہ نیکیاں یاد رکھتا ہے، کبھی خطائیں بھی گنا کرے۔ اور بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کی رسید نہیں ملتی کہ یہ مقبول ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے اپنے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کر لی، میں نے نماز ادا کر لی، میں نے سجدہ کر لیا، میں نے تلاوت کر لی۔ اب یہ رسید تو نہیں ہے کہ یہ مقبول بھی ہو گئی ہے، لیکن ہر گناہ کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور اس پہ یہ گناہ ہے۔ گناہ کے گناہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، اور نیکی کے مقبول ہونے کی رسید نہیں ملتی۔ اس لیے نیکیاں نہ گنا کرو، خطائیں گنا کرو کہ اللہ کریم یہ احساس زندہ کر دے اور خطاؤں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ گناہ کا احساس جو ہے وہ توبہ کا سبب بن جاتا ہے، اور گناہ کو عادت ثانیہ بنا لیا جائے تو وہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی بڑائی کا ذوق ہو جاتا ہے، پھر انہیں شیخ پر اعتراض سوچتے ہیں کہ جی وہ، اب دیکھا لوگوں نے اپنی آنا میں آ کر صحابہ کرام پر اعتراض کیے۔ قرآن جن کی جگہ جگہ اللہ کی رضا، مغفرت اور مقبول عند اللہ ہونے اور صادق و امین ہونے کی شہادت دے رہا ہے، لوگوں کو ان پر اعتراض ہے۔ کمال ہے، اللہ ان کی صداقت و امانت کی گواہی دیتا ہے، تو پھر کون ہے جو اعتراض کرتا ہے؟ وہ بدنصیب جو اپنے آپ کو اہم کرنا چاہتا ہے، اپنی اہمیت بنانا چاہتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جو محنتیں، جو مجاہدے متقدمین سے ہم سنتے آئے، پھر بزرگوں کو کرتے دیکھا، وہ اب سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ کوئی اس طرح سے کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ نااہلی کا عہد آ گیا ہے۔ اسی زمین پر لوگوں نے قدموں سے چل کر کئی ممالک کے سفر کیے اس چیز کی تلاش میں۔ اب کوئی گھر سے نکل کر مسجد کو جانے تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ کم ہمتی کا دور آ گیا ہے۔ لوگ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اگر کسی کو وہ اپنے نام کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے سینے میں انوارات آ جاتے ہیں، اس کا ایک لطیف قلب بھی روشن ہو جائے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جہاں یہ زمانہ آ گیا ہے کہ مجاہدہ کم ہو گیا ہے، وہاں دعوے بہت بلند ہو گئے۔ اور آپ جس سے پوچھ کے دیکھیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ میں منتہی آخری منازل میں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ محنت اور مجاہدہ دیکھو نہ ہونے کے برابر ہے، دعویٰ دیکھو تو جہاں تک جانتا ہے وہاں تک کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ کوئی لفظ جو سن لیا ہے، جو پڑھ لیا ہے، جو حضرت کی تعریف سے پڑھا ہے، جو کہیں محفل میں سن لیا ہے، وہ سارے مراقبوں سے حاصل ہو گئے اور ہر شخص لیے پھرتا ہے۔ کوئی عالم امر سے نیچے تو رکتا ہی نہیں۔ کبھی اگر آپ نے شیشہ بازار دیکھا ہو، کسی آئینہ گر کی دکان میں گئے ہوں، تو جہاں ہر طرف آئینے نظر آتے ہیں، لگے ہوتے ہیں دیواروں پر، اگر اندر جائیں تو آپ کو ہر طرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے۔
اور جتنے دور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اتنے دور اندر اپنا عکس نظر آتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آئینے سے آپ 6 فٹ کے فاصلے پر ہے تو آپ کا اپنا عکس آئینے سے 6 فٹ اندر نظر آئے گا، 10 فٹ کے فاصلے پر ہے تو عکس 10 فٹ اور آگے نظر آئے گا۔ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسے اس تصوف میں سیر نظری کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مشائخ کے منازل و مقامات ہوتے ہیں، جب توجہ نصیب ہوتی ہے تو آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو اپنا عکس آئینے میں بہت دور، جتنے پیچھے ہوتے ہیں عکس اتنا آگے نظر آتا ہے۔ اور جب مراقبے سے اٹھتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو عالم امر میں دیکھا۔ وہ آپ نہیں تھے، وہ تو کوئی تھا جس میں آپ کا عکس تھا۔ وہ تو کہیں آئینہ لگا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے آپ کو اس میں جتنا آگے دیکھا، اس کا مطلب ہے آپ اتنے آئینے سے ابھی پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، بتائی اس لیے نہیں جاتی کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے جاننا کہ کون کس کے کتنے مراقبات ہیں۔ جب قبر میں سر رکھے گا ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ مقصد تیاری کرانا ہے، اور شاید میری غلطی ہوگی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس لالچ میں بھی کوئی لگا رہے تو لگا تو رہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ خواب ٹوٹ جائے اور وہ ذکر سے ہی محروم ہو جائے۔ کیونکہ اب جو عہد ہے، جو دور ہے، جو لوگ ہیں وہ کم ہمت ہیں، کم حوصلہ ہے، کرنا کچھ نہیں چاہتے، پانا سب کچھ چاہتے۔ آپ دنیاوی امور میں دیکھ لیجئے، لوگ محنت مزدوری کر کے اجرت لیتے تھے، اب ہر آدمی اس جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے کہ راتوں رات ارب پتی بن جاؤں۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمتیں جواب دے گئی ہیں۔ جو شخص مجاہدے کے لیے چند لمحے نہ نکال سکتا ہو، وہ یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ کوئی دن رات کا ہر لمحہ اسی کام میں گزارتا ہے؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ اللہ کریم کا احسان ہوتا ہے، اس کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، اور اس کا کرم ہوتا ہے، اور اس کا یہ احسان بہت بڑا ہے کہ کسی کو اپنی یاد اپنی طلب میں لگائے رکھے۔ یہ معیار چھوڑ دیں کہ میرے منازل کتنے ہیں، اپنا معیار یہ دیکھیں کہ مجھے مجاہدے کی توفیق کتنی ہے، پھر شاید آپ کو درجہ بندی کرنے میں آسانی ہوگی۔ 24 گھنٹے کے ہمارے اعمال میں آپ دیکھیں کہ میں ذکر کے لیے کتنا وقت مجھے نصیب ہوتا ہے، مراقبات کے لیے کتنا نصیب ہوتا ہے، قرآن کریم کو میں نے کہاں تک پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، روزانہ کی زندگی میں کتاب الہی کا دخل کتنا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل کتنا ہے، ذکر الہی کا دخل کتنا ہے۔ تو اس طرح اگر درجہ بندی کریں تو شاید کچھ آپ اندازے کے قریب قریب پہنچ سکیں۔ اور صرف خیالات پہ کہ جو خیال دل میں آ گیا اس پہ درجہ بندی کرتے رہیں گے تو کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں روکا ٹوکا نہیں کرتا، لیکن طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ہمیں کیا، جو کوئی سمجھتا ہے سمجھتا رہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اسے اللہ اللہ کی طرف لایا جائے، توجہ کی جائے، دعا کی جائے، اس کے ساتھ محنت کی جائے۔ اور یہ بھی غنیمت ہے کہ اگر کچھ بھی حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اس کے عقائد ہی درست ہو جائے، کیونکہ یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی صحیح عقیدے پہ فوت ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہے۔ اعمال کو جا، اب تو عقائد جو ہیں وہ خرافات کی زد میں ہیں اور عقیدے مجروح ہو رہے ہیں،
اور اس عہد میں اللہ کسی کا خاتمہ صحیح عقیدے پہ کرے تو وہ بھی ولی اللہ نظر آتا ہے۔ ہم ایک گاؤں میں تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں زمانہ تھا، 3-4 ساتھی ہم ہوتے تھے، جہاں حضرت تشریف لے جاتے وہیں اجتماع ہو جاتا، سب وہیں پہنچ جاتے، حضرت تبلیغ کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے۔ تو ایک بندے کے فوت ہونے کی خبر ملی، ذمہ دار تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیک آدمی تھا۔ تو قاضی صاحب مرحوم مغفور ساتھ بیٹھے تھے، سادہ آدمی تھے، تو فرمانے لگے کہ حضرت میں نے تو اسے نماز پڑھتے دیکھا نہیں کبھی، اور آپ فرماتے ہیں نیک آدمی تھا۔ تو قاضی صاحب کی سادگی پہ حضرت مسکرا دی اور فرمایا قاضی صاحب وہ زمانہ گیا جب لوگ نیکی کرتے تھے اور نیک کہلاتے تھے، اب جو برائی نہیں کرتا ہم اسے نیک سمجھتے ہیں۔ اگر نیکی نہ بھی کرے تو کم از کم لوگ، اللہ کی مخلوق اس کے شر سے محفوظ رہے تو اسے ہم نیک سمجھتے ہیں۔ تو یہ تکڑا آدمی تھا، اس کے باوجود برائی نہیں کرتا تھا، لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیک آدمی تھا۔ تو وقت وقت کی اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ہمیں دعوے کرنے کا تو شوق ہے، ہم اپنا تجزیہ اپنے مجاہدے سے کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہمیں ایک شوق ہوتا تھا اپنے شیخ کے پاس جانے کا، ملاقات کا۔ مشکل وقت تھا، وہ وسائل نہیں ہوتے تھے، بسیں بھی بہت کم ہوتی تھیں، اور یہاں سے حضرت تک جانے کے لیے 1 دن چاہیے ہوتا تھا۔ 2-3 جگہ پہ بسیں تبدیل کرو، کہیں سے پیدل جاؤ، کہیں سے تو مشکل سے آدمی بڑا جلدی پہنچتا تو عصر کو پہنچتا تھا۔ بار بار جاتے تھے، اکثر جاتے تھے، اور معمول حضرت رحمۃ اللہ کا یہ ہوتا تھا کہ عصر کو اگر ہم پہنچے ہیں تو عصر کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے، ملاقات ہو جاتی، پھر حضرت باہر تشریف رکھتے تو گاؤں کے لوگ آ جاتے، مغرب تک وہ بیٹھے رہتے، گپ شپ، لوگوں کے کسی کا کام، کوئی علاج کے لیے دوا پوچھنے کے لیے آ جاتا، کوئی کسی کام سے۔ مغرب کے بعد ذکر شروع ہو جاتا، ذکر کے بعد حضرت عشاء پڑھ کے اندر تشریف لے جاتے، پھر سحری کو تشریف لاتے، ذکر ہوا، حضرت اندر چلے گئے، پھر اشراق کے بعد فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے۔ تو اس وقت یہ زمانہ باتھ رومز کا نہیں تھا، صرف حاجت کے لیے گاؤں سے باہر تشریف لے جاتے، تو ہم 2-3-4 ساتھی ہوتے، تو ہم رات آپس میں باری بنا رکھتے تھے کہ آج حضرت کے ساتھ کون جائے گا۔ سب نہیں جاتے تھے کہ وہ جو 10 منٹ جانے آنے میں لگتے تھے، وہ وقت ہوتا تھا کہ کوئی بات حضرت سے عرض کر لی جائے، اور وہ بھی حضرت کے مزاج پہ ہوتی تھی۔ کبھی آپ کا مزاج خوشگوار ہوتا تھا، بات سن لیتے تھے، اور کبھی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو یوں 2-3 دن رہ کر مقصد پورا ہو جاتا تھا، بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ جن لوگوں کو شکایت ہے انہوں نے وہ محافل دیکھی ہیں، جب جماعت بن گئی اور حضرت جب محفل میں بیٹھتے تھے تو لوگ باتیں بھی کرتے تھے، حضرت بھی خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ شیخ گپ شپ کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی کاریگر کے پاس جائیں، کوئی لکڑی کی چارپائیاں ہی ٹھوک رہا ہے تو آپ باتیں کرتے رہیں، وہ اپنا پیشہ چلاتا رہے گا، اس کا انہماک اپنے کام کی طرف ہوگا، آپ کی گپ شپ کی طرف تو توجہ دے گا تو لکڑی کی بجائے ہاتھ کاٹ بیٹھے گا۔ اسے اپنی فکر ہوتی ہے کہ آج کے دن میں میں نے کتنی مزدوری کر لی، وہ آپ کی گپ شپ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں روکتا۔ شیخ کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اور جو مقصد لے کے آتے ہیں ان کا کام تو ایک نگاہ میں ہو جاتا ہے۔
اور جو آتے ہی گپ شپ کے لیے انہیں گپ شپ بھی نہیں ملتی، فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کو کسی شخص پہ اعتراضات ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پھر آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کوئی اور ہستی تلاش کر لیں جس پہ آپ کو اعتراض نہ ہو، کیونکہ اعتراض تو مانع برکات اور مانع فیوزات ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سوال برائے تعلیم، کچھ سمجھنے کے لیے پوچھنا، وہ ضروری ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے انشراح صدر نصیب ہوتا ہے، چیزوں کی سمجھ آتی۔ ایک ہوتا ہے سوال اعتراض کے لیے، ٹوکنے کے لیے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ معنی فیض ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو سوال ہو تو بیعت ہونے سے پہلے کیا کر، تحقیق کرنا چاہے تو پہلے کر، بیعت ہونے کے بعد اس کے پاس سوال کی گنجائش نہیں رہے گی، پھر اسے اطاعت کرنا ہو۔ تو جب آپ کسی کو شیخ قبول کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اطاعت کے سوا چارہ نہیں رہتا، پھر ساری دنیا کسی کو پارسا اور نیک اور بزرگ نہیں مانتی، لوگوں کی اپنی نگاہیں ہوتی ہیں، اپنے رشتے ہوتے ہیں، اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک زمیندار تھے، جہاں رہتے تھے دوستیاں بھی تھیں، دشمنیاں بھی تھیں، لڑائیاں بھی ہوتی تھی، فائرنگ بھی ہوتی تھی، مقدمے بھی ہوتے تھے، زمینوں کے جھگڑے بھی چلتے تھے، ان سب سے ہمارا تو کوئی لین دین نہیں ہوتا تھا، ہم تو اپنے مقصد کے لیے جاتے تھے اور ہمارا مقصد پورا ہو جاتا تھا۔ اب لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ جانے اور ان کا رب جانے۔ تو زمین پر اللہ فرشتے نہیں بھیجتا، انسان ہی یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اس کی وہ ساری چیزیں رہتی ہیں جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہاں کچھ جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی زیادہ نقل بنتی ہے۔ اب پہلی مٹی کا پیالہ ہے تو کوئی اس کی نقل بنا کر کیا کرے گا، لیکن وہی پیالہ سونے کا ہے تو لاکھوں لوگ اس کی نقل بنائیں گے کہ اوپر سونا لیپ دیں، درمیان میں کوئی دوسری چیز ڈال کے پیسے کما لیں۔ تو یہ چونکہ بہت قیمتی دولت ہے تو نقال شیخ بہت بن جاتے ہیں، نقلی شیخ بہت بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو انسانوں سے الگ کوئی مخلوق ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی محنت کرنا پڑتی ہے، نہ ہم مزدوری کرتے ہیں روزی کمانے کے لیے، نہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، اور بس اللہ دے رہا ہے اور ہم بڑے یہ۔ تو یہ سارے فسانے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، سب سے کامل اللہ کا نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ایک عام آدمی کی زندگی ہے، اسی لیے ہر بندہ مکلف ہے حضور کے اتباع کا۔ ایک خاص طبقے کے لیے حضور کی زندگی کی سطح ہوتی، لیول ہوتا، تو پھر اس طبقے کے لوگ ہی مکلف ہوتے، اس سے نیچے کے نہیں۔ کاملین میں بھی جتنا کوئی کامل ہوگا اتنی اس کی زندگی اور اس کی رہائش عام آدمی کی سطح پر آ جائے۔ سب سے بڑا کمال اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ کوئی صاحب حال بھی ہو اور اس کی زندگی بالکل عام آدمی جیسی ہو، اس کا لباس نہ بدلے، اس کا حلیہ نہ بدلے، اس کا کام کاج وہ مزدوری کرتا ہو، کام کاج کرتا ہو، روزی حلال وسائل سے کماتا ہو۔ یہاں دنیا ہی بدل گئی ہے، جو کچھ بھی نہ کرتا ہو اور محض حرام کھاتا ہو اور لوگوں کے چوری زوری کے مال جمع کر کے کھاتا رہتا ہو، اسے پارسا سمجھا جاتا۔ تو بہرحال گزارش صرف اتنی تھی کہ ہمارے پاس معیار مراقبات میں توجہ کر کے اپنے مناسب مقرر کرنا نہیں ہے، ہمارے پاس اس دنیا میں معیار
ہمارا مجاہدہ ہے کہ اللہ نے کتنی توفیق دی ہے حلال کمانے کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، کتنی توفیق دی ہے اپنا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرنے کی، کتنی توفیق دی ہے اللہ کی مخلوق کی بھلائی کی، اور اس میں کتنی محنت کر رہا ہوں۔ اس محنت اور مجاہدے سے کوئی اندازہ ہو سکے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت تھوڑا ہے، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، میرا وقت دنیاوی ضرورتوں میں زیادہ لگ رہا ہے اور اخروی ضرورتوں میں کم لگ رہا ہے۔ پھر دنیاوی ضرورتوں کو آخرت میں ڈھالنا بھی ایک فن ہے، یہی فن انبیاء سکھاتے ہیں اور یہی فن اہل اللہ سکھاتے ہیں کہ کام دنیا کا ہو رہا ہو اور تعمیر آخرت کی ہو رہی ہے، یہی دین ہے۔ تو جہاں تک یہ غلط فہمی ہے میرے بتانے سے کیا ہوگا، جب آپ قبر میں سر رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، صحیح پتہ چل جائے گا، میرے بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرے اندازے بھی غلط ہو سکتے ہیں لیکن وہاں تو کوئی غلطی نہیں لگے گی۔ تو یہ تو پتہ، مشاہدے بھی سب کو ہو جائیں گے، کشف بھی سب کو ہو جائے گا، فرشتے بھی نظر آ جائیں گے، آخرت بھی سامنے آ جائے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ اس وقت اپنے دامن میں کیا ہوگا۔ تو اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری نادانیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور توفیق عمل دے اور علم سے دلوں کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا كلها فی دیننا ودنیانا۔ اللہم رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।